بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ ایک شخص آیا حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے، حضور میں بھوک لگی ہے، کئی نہیں تھی کہ فاقہ ہے، حضور کھاون واسطے کچھ نہیں ملتا، اور میرے آقا دی ذات نے تسلی دیتی، فرمایا اے ان قریب غربت مکن والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں بھوک دی شکایت کی تھی، حضور نے تسلی دیتی۔ اجن تھوڑی دیر گزری ہے، فرمیدے نے کیا غلام ہے، اجن حضور سفر نہیں سے کر سکتے، جنہاں سفر کرنے ہیں، قافلے دی صورت تجارت کرتے آنے ہیں، درمیان قبیلے لٹ گندن، حضور لٹی تے خالی واپس آنے ہیں۔ میرے آقا دی ذات نے تسلی دیتی، فرمایا سکون کرو، صبر کرو، سکون والا امن والا وقت آن والا ہے۔ احباب ذی وقار حضرت عدی فرمیدن، انہیں بعد نبی سی میری طرف متوجہ تھی تے فرمایا عدی حیرہ شہر سبحان اللہ ترے میل پورا حیرہ شہر، ایک آج کل سدن نجب اشرف، سبحان اللہ۔ میں حیرہ شہر دیتے ہی میں عرض کیتے حضور میں دیتا تھا کوئی نہیں، مگر سنتا ہاں بڑا خوبصورت شہر ہے۔ نبی سی فرمایا تو زندہ رہیوں، ایک وقت آسی ایک عورت حیرہ تو چل سی، بیت اللہ شریف دا طواف کرے سی، ایڈا لمبا سفر کلا کرے سی، اللہ دی ذات تو علاوہ کہیں دا خوف نہ ہو سی۔ میں دل میں سوچا حضور جو فرینز بنے میں بیٹھن بنیتا ہے قبیلے دے ناکو کی دے ویسے، اور نبی سے فرمایا دی اگر تو زندہ رہی ہو، کسرا دے بادشاہ دے خزانے دے چابیاں تورے ہتھا میں چوسے۔ میں کہ حضور کسرا بن ہرمز ان وقت سپر پاور طاقت ہیں، ایران تے روم اے دو حکومتان بڑے سپر پاور حکومتان، حضور نے فرمایا انہ دے خزانے دے چابیاں تورے ہتھا میں چوسن۔ حضرت عدی فرمیدن میں عرض کیتا حضور کیا ایران دے بارے فرمیدے بیٹھے ہوئے؟ فرمایا ہاں ایک وقت آسی تو زندہ رہی ہو، ای بادشاہ دے خزانے دے چابیاں تورے ہتھا میں چوسن، اتھا بھی توالی حکومت ہو سی۔ آقا دی ذات نے فرمایا دی تو زندہ رہی ہو، ایک وقت آسی توالی وچو ایک بندہ اپنے ہاتھ وچ سونا تے چاندی چاہتے نکل سی، صدقے داؤ سی، سونا چاندی زکاة دے من واسطے نکل سی، مگر کوئی بندہ نہ مل سی زکاة گھنن والا، ایک ایک دے منتا کرے سی میں زکاة دے منی گھن گھنو، ہر کوئی جواب دے دے سی، ساکو ضرورت کوئی نہیں، پوچھ دے پتہ لگ سی، ایک بندہ کل منگ دے ودا فلاں وستی دا شاید تو کو ضرورت ہوئے۔ میرے آقا تو نے میرے آقا دی ذات نے فرمایا اے زکاة دے ہونے والا صاحب مال سونا چاہتے، ہوں بندے دے گھر پہنچ سی، دروازے دے دستک لے سی، او بہارا سی جی کی میں آئے وے میں زکاة دے منی ہے، تو کل زکاة ودا منگ دا میں اے سونا چاہی ودا گھن گھن، او جواب اچ کیا کسی کل ضرورت ہے اج کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلہ میں آگنا آج ضرورت کوئی نہیں، نبی سے فرمایا او وقت آون والا ہے، زکاة والے صدقے والے اپنا صدقہ چاہتے ٹرسن، خالی آوے سن کوئی گھنن والا نہ مل سی۔ آباب ذی وقار ہی وسط نبی سے فرمایا ان وقتی میں خرچ کر گنو، اللہ دے رستے دے دے گنو، ان وقتی میں خرچ کر گنو، ایک وقت آون والا ہے کوئی گھنن والا ہی نہ مل سی۔ آباب ذی وقار نبی سے فرمایا حضرت عدی کو فرمایا ایک وقت تو بھی آسی اللہ دی بارگاہ وچ حاضری ہو سی، اللہ دی بات نال ملاقات تھی سی، درمیانت کوئی ترجمان نہ ہو سی، ڈائریکٹ گال تھی سی رب العالمین دی ذات دے نال۔ اللہ کریم بندے کو سوال فرمے سی کیا میں اپنے رسول کا نہ بھیجے؟ سبحان اللہ۔ جنہ دین دی تبلیغ نہ کی تھی بندہ اکسی اللہ ضرور بھیجے آنی، انہ دین دی تبلیغ بھی فرمائی۔ اللہ کریم تجھے سوال فرمے سی کیا میں تو کو مال کا نہ لیتا، میں تو کو عزت کا نہ لیتی ہے؟ اللہ کریم تے مال بھی لیتا تے عزت بھی لیتی ہے، اور اللہ کریم فرمے سی سب کو لیتا تو سا میرے واسطے کیا گھنتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں سوال دا جواب ہو سی گا نا، سجے دیکھ سی دوزخ، کھبے دیکھ سی دوزخ، چفیر ہوئی کو دوزخ نظر آسی، اور میں بندہ خوف سزا تھی میں سی، اور آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا اگر کھجور دا ایک ٹکڑا صدقہ کر سکتے وے، کھجور دا ایک معمولی چیاں ٹکڑا اگر تو انہیں اتنا صدقہ کرن دی طاقت ہے، صدقہ کیتا کرو جہنم دی بھا بجھ سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جرا کچھ خرچ کر سکتے وے کرو، جہنم دی عذاب کو نو بچ سو، صدقے نال اللہ دا عذاب کچھ دے رحمت بس دیئے۔ اور تو نے میرے آقا دی ذات نے فرمایا، حضور نے فرمایا اگر ایو جتنی طاقت بھی کوئی نہیں، ایک کھجور دا ٹکڑا صدقہ کرو، فرمایا ول جیرا تو نے سامنے آوے چنگی گال تک کر چھوڑی کرو، اے بھی صدقہ ہے۔
حضور دی غیبی خبر پوری تھی یا نہ تھی؟ حضرت عدی فرمیندے نے میں میری زندگی لمبی رہی، حضور دا وصال تھی گیا، سیدنا صدیق اکبر دا دور پاک آیا، میں زندہ رہی ہوں، حضرت عمر فاروق سے دا دور پاک آیا، میں زندہ رہی ہوں، فرمایا ایسا امن والا دور ہاں، حیرت عورت چلی مکہ شریف دا طواف کی تو اور اللہ دی ذات تو علاوہ کہیں دا خوف کا نہ حاصل ایک حضور دیو غیبی خبر یاد آئی جو امن والی زندگی پہ گزرے نے حضور دا فرمان سچا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے لوجی بشارت لی تھی فرمایا کسرا بن حرمز دے خزانے دے چابیاں توڑے حق ہمیں چوسن حضرت عدی فرمیدن جنن ایران فتح تھیا ہوں مجاہدین دی صفت میں اور میرے اکھی ڈٹھا انہاں دے خزانے دے چابے سارے ہتھا میں چن آپ نے اپنے ساتھے کو فرمایا اور میں زندہ ناسو تا ایک خبری حضور دی سچی تھی منیے صدقہ چاہتے نکل سو کوئی گھننا رہا نہ یہ واسطے اپنا موقع اس سنہری ہو دے اپنی قسمت دے ناز کیتا کرو جو اللہ اپنے رستے دے خرچ کرن دی توفیق درن دے اس سالے ثواب واسطے خرچ کرو صدقہ خیرات جتنے جگر تر تھی سن اتنا ثواب ملنے حتیٰ کہ بندہ جری آبادی کاشت کریں دے نا ان دے میں جب کچھ پرندے کھاتے میں دن ہوں دے بھی ثواب ملنے ہر تر جگر دے ہوتے ثواب ہے نیت چنگی ہوئے اسا آج پستی دا شکار ہیں آج اسا اپنے ملک کی سکون نال کوئی نہیں سے ان دی وجہ یہ ہے نا اپنے نبی دا دامن چھوڑ چکے سے ورنہ اللہ دا وعدہ ہی سچا ہے نبی سے دا وعدہ ہی سچا ہے ہون بھی اگر جاندے میں نا اللہ وہ عزت واپس دے اٹھاوے نماز ضرور پڑھی کرو مال دی زکاة ضرور دیتی کرو عشر پورا پورا کٹیا کرو اور کوشش کرو حضور دی سنت کو زندہ رکھو حضور دے فرمان دی عمل کرو آپس سے محبت رکھو پیار رکھو اور جنہاں آسانی حالت بدل بیسی نا انشاءاللہ سارے حکمرانی چلے مندر پیا بڑھ دے بے اسلام آباد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ تو جواد اللہ نے فرمایا اللہ ضرور ان دین کو غلبہ دے سی تیرا دین تو آنے واسطے اللہ نے دین اسلام کو پسند کی تے اے دین غالب راسی اے مغلوب نہیں تھی منا اے دین پھیلتا راسی حتیٰ کہ ایک وقت آسی پوری روح زمین دے ہکو دین اسلام دے مٹاون والے مٹ ویسے انہاں دا نائی مک ویسی اے دین ہمیشہ راسی اے دین دے پھیلاون والے دا نامی روشن اے نو جاوادا فرمائے دین جدی وجہ تو تسا پریشانی وے جو کافر ہر ویلے سارے ہوتے حملہ کریں دن میں ایک وقت آمانا لائے دین کو غلبہ دے ساتھ تریجہ وعدہ سنو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تریجہ وعدہ ہے میرا بدات توڑے امن توڑے خوف کو امن تبدیل کر دے ساتھ توڑا خوف مکوے سی دشمنہ تے دل میں توڑا خوف ہو سی دشمن توڑا نہ سنتے در سی تسا نبی دی اتباع کی تی رکھے تو امن اللہ ودھے سی تسا سکون والی زندگی گزرے سی اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے سبحان اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کو زیادہ سچا کون ہے اللہ دے سارے وعدے سچے مگر اللہ نے کوئی ایک شرطی رکھی ہے میں غلبہ دے سکے تو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی زندگی سکون والی ہو سی اور لوگ کہہ رہے ہو سن ما یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ایسے لوگ ہو سن جنہیں صرف میری عبادت کریں میرے سنال کہیں کچھ شریک نہ ٹھہرے سن اور میں جنہ ہی بات کفر کرے سی وہ فاسق ہو سی اگو اللہ کریم نے ترے چیزہ دو حکم دیتا اور میں ترے چیزہ دوسرا نہ چھڑائے زمین تولا غلبہ راسی حکومت ہی توانی ہو سی اے دین بھی پھیلتا راسی اور تولا سکون بھی کدھی ختم نہ تھی سی ترے چیزہ نہ چھڑائے وہ کہہ رہے ترے چیزہ
یہ آیت سنو ایک حدیث تے گفتگو مکمل کرا اور قرآن سنو اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کیا بات. میں نماز قائم رکھا ہے، نماز پڑھائے، مال دی زکاة دیوائے، اللہ دی رسول دی اطاعت کرائے. اتنا ہے کام دوسرا کرنا ہے. سارے بچے تریے نہیں رہی ہے. آج زمین دے ٹپے ٹپے دے مسلمان ہیں، جتا اسلامی حکومت کوئی نہیں اتنا بھی اسلام بڑی تیزی نال پیا پھیل دے. اتنا کثرت دے باوجود اساں ہر جا دے مظلوم ہیں، ظلم دا شکار ہیں. سارے اپنا باویں اسلامی ملک ہوئے تو اتنا بھی سکون کوئی نہیں. کیا اللہ دا وعدہ جھوٹا تو نہیں تھی سکتا نا؟ رب نے جنہیں سارے کو معاہدے کیتے نا 100 معاہدے چھوڑ دیتے. رب نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، مال دی زکاة دیونی ہے اور نبی سیدی اطاعت دا جذبہ رکھنے دل وچ، حضور دے فرمان دے عمل کرنے. ایک کم تسا کی دی رکھا ہے دوڑے ہوتے اللہ دے رحمتہ نازل کی دے. نو سالے وچ نماز رہی ہے. زکاة کو سا ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں. اگر زکاة سارے حضرات دیوے نا تو اس شر پورا کٹے نہ تھا. یہ سارے مدارس بڑے مضبوط ہیں. آج حکومت دی ایک پالیسی ہے 4 مہینے تو مدرسے بندن کریں. سوچے ہوئے پالیسی کیا ہے؟ وائرس کا ڈھونگ ہے. جو مدارس بند کرار دا کوئی جواز ہی نہیں بڑھتا. اصل مقصد بھی ہے انہیں دوسرا نہیں سنیا کہ ہکو ملک دے نظام دے رہے تعلیم دے نصاب ترائیں ہکو نصاب. پہلے انہیں رمضان شریف بند کی تن جو زکاة دے اشور کو نہ مل سی مدرسے کو فطرانے کو نہ مل سے کمزور تھی ویسن. کھلو دے موقع دے بھی پابندی پہ لگ دی ہے. جنہاں کھلو ہی نہ مل سن اے مالی طور تے تھی ویسن کمزور اور انہیں دی تھی ویسی مجبوری. اے اکسن حکومت تعاون کرے دے مدرسے چل سن. جنہاں حکومت دا تعاون دا اکسن نہ سا اکسو سارا نصاب منو تے والا سا تعاون کرنے ہیں اور نصاب ہکو کیوے لاگو کرنا چاندن. اے چاندن ایو جی قوم نکلے جنہیں کو نبی سے دی محبت دا جذبہ جنہیں تے دل چھوڑ دے. ہکو نصاب ہوئے جو یونیورسٹی جو نکل دن دے عظیم نظام مخلوط ذہن ہوتے کوئی عقیدہ دی پہچان نہیں ہوتی. یہ حکومتی یا پالیسی ہے. ہکو نصاب لاگو کرو. جیرا نصاب یونیورسٹیاں دے وہ مدرسے چلاؤ. کیوں نبی دی اطاعت دا جذبہ دے محبت جنہیں دے دل کھڑی ہے. ایک کٹھو اے نکل سی ہکو جہاں جنہاں سارے دا نظریہ ہکو بڑھوے سی. بس بابا مل جل دے رہنا چاہیے. پھر کواریت نہیں ہونی چاہیے. جہاد دا جذبہ ختم کرے سو اسلام دا چراغ روجوے سی. مگر انہاں کو بھول لے کدھیں یہ تھی بھی نہیں سکتا ہکو نصاب مدارس دا نصاب وہ رامنے جنہیں اللہ رسول دی محبت دا دار سی. سبحان اللہ. انہیں مٹاؤن والے مٹ ویسن یہ ہمیشہ پھیلتا رہا سی. عمران کا کیا لگ جائے تو پہلے کئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پہلے کئی فرعون ہیں جنہاں دے نام و نشانی مٹ گیا. اللہ نے ہنے کو عزت دیتی ہے جنہاں دین دی مدد کی. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. این قریب واضح تھی نہ آندے کہ اجانا پہلے ہی 15 جولائی کو کھلا ہے اور اعلان تھی کہ جنہی 15 ستمبر کو کھلا ہے 2 مہینے اگلا اور 15 ستمبر کو بھی دیکھ سو اجانا وائرس بدی ہوئی دوا لگا جنہاں قرآن ہی بند تھی ونجے جتا ہزارہ دے حساب نال روزانہ ختم تھی دیان مدارس دے اندر ہوندہ صدقہ دہائی عذاب ٹلے پہ ہاں جنہاں سارے تعلیمہ بند قرآن پڑھن دے حدیث دے درس بند تھی گیا بل وائرس تو بات تاؤں بل ایک ٹیٹی تو بعد افغانستان علی زدی ٹیٹی کیوں نہ آمین بل سلام جیسے مصیبتہ کیوں نہ آمین اے مصیبتہ تا ختم تھی سن جنہاں دین اسلام دا پرچار تھی سی حضور